ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان کی گفتگو ہوشانہ ٹیلی ویژن پہ۔ آج بڑے خداوند کے خوبصورت خادم پاسٹر تنویر عنایت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بڑی خوبصورت خدا کی کلام کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، جو تجربات ان کی زندگی کے اندر ہیں کہ خدا نے کس طرح کہاں سے خدا ان کو لے کر آیا سیمنری میں، اور خدا نے کیسے ان کو اپنی خدمت کے لیے تیار کیا۔ جی پاسٹر صاحب اگین ویلکم، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں بتائیں، جب آپ سیمنری میں تھے تو کون سے سال میں آپ گریجویٹ ہوئے؟ میں 2005 میں گریجویٹ ہوا تھا، اور جب میری گریجویشن تھی تو تب میرے چچا زاد بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ادھر مجھے ڈگری مل رہی تھی اور ادھر جنازہ ہمارے گھر میں پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں ڈگری جو ہے وہ بعد میں لے لیتا ہوں، آ کے پہلے جو جنازہ ہے پہلے اس میں جا کے شمولیت کر لیتا ہوں۔ لیکن میرے گھر والوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم سب وہیں پہ ہیں، آپ ادھر سے اپنی ڈگری لیں، جس کام کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے اس کام میں آپ ایماندار رہیں، دیانتدار رہیں۔ پاسٹر صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2005 سے لے کر آج تک میں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا سوائے خدا کی خدمت کی، پریز گاڈ، اور آج تک خدمت ہی کر رہا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ گریجویٹ ہوئے جی لاسٹ ڈے سیمنری میں اور آپ گریجویٹ ہوئے، اب تیار ہیں جانے کے لیے خدمت کے لیے، تو اپنا پیشن بتائیں، کون سا آپ کے ذہن میں بات تھی کہ میں کون سا خدا کے لیے نکل کر کام کروں گا یا کون سی جگہ پہ جا کے کروں گا؟ بہت ہی دل کو چھونے والا سوال ہے اور بہت ہی مشکل بھی سوال ہے۔ میرا کوئی پیشن نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں نے کہاں جا کے خدمت کرنی ہے اور کیسے خدمت کروں گا۔ تو اسی طرح ہم بیٹھے، ادھر میڈم جی آئے ہوئے تھے امریکہ سے، میڈم نسرین جی صاحبہ آئے ہوئے تھے، تو بیٹھے ہوئے تو مجھ سے کہتے کہ بیٹا یہ مجھے بتاؤ کہ پادری بننے کے بعد آپ کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ میڈم جی کچھ بھی نہیں، کیا کرنا ہے، خدمت ہی کرنی ہے جیسے سارے پادری کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک ٹارگٹ دیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو سکول بنا کے دیتی ہوں، وہاں پہ آپ خدمت کریں، بچوں کو بھی پڑھائیں اور ساتھ میں اپنی کلیسیا بھی بنائیں۔ تو انہوں نے یہ پاس ہی گاؤں ٹبا جیون پورا ہے، وہاں پہ مجھے ایک سکول کھول کے دیا، ٹوٹل خرچہ انہوں نے کیا، گھر لے کے دیا۔ تو جب انہوں نے مجھے ایک ٹارگٹ بتایا کہ آپ نے خدمت کے ساتھ ساتھ سکول بھی رن کرنا ہے، تب مجھے پتا چلا کہ جس انسان کی زندگی میں مقصد نہیں ہے نا، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سکول کا جو مقصد تھا، رویا تھی، ہم نے پیٹر میسی میموریل سکول کے نام سے وہ سکول رکھا تھا، یعنی کہ وہ میڈم جی کے بھائی کا نام پیٹر تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کی یاد میں ہم نے یہ پیٹر میسی میموریل سکول کھولا۔ ساتھ میں مجھے روزگار مل گیا، اور خدا کی خدمت کے لیے جو ہے میرے لیے ایک راستہ جو ہے، ایک پہلا سٹیپ جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا۔ پریز گاڈ۔ تو جب آپ خدمت کے لیے گئے، تو جب آپ کلیسیائی خدمت آپ نے شروع کی، تو بتائیں کوئی ایسا واقعہ کہ خدا نے آپ کے تھرو بہت بڑا کام کیا ہو، آپ کے وسیلہ سے عجیب کام کیا ہو؟ ہاں جی پر صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب 2005 میں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی، گریجویٹ ہوا، خدا کی خدمت کرنے کے لیے میدان میں گیا، کھیت میں گیا، تو یہاں پہ ہمارے ایل بی آئی میں ہی ایک گارڈ ہے، تنویر گارڈ۔ میں نے سٹارٹ فاروق آباد سے خدمت کا آغاز کیا تھا۔ تو میں سب سے پہلے ان کے گھر میں گیا، تو ان کے گھر والے جو تھے یہ جادوگر تھے، یہ ان کا جو ایمان تھا وہ پیروں فقیروں پر تھا۔ تو جب میں نے ان کے گھر میں جا کے بائبل کی انہیں تعلیم دی، بائبل کے بارے میں بتایا کہ خدا جادوگروں کو پسند نہیں کرتا، خدا جو ہے وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنی شکل و شبیہ پہ بنایا ہے۔ میں نے بائبل کی باتیں انہیں بتائی، اور ایسا کرنا ہوا کہ جو یہ اپنے گھر میں چراغ جلایا کرتے تھے، دیے جلایا کرتے تھے، وہ ہم نے پکڑے اور باہر نالی میں پھینک دیے، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اگر ان دیوں کو نہ جلائیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، نقصان کر جاتے ہیں یہ جو بدروہیں ہیں۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر کوئی چیز آپ کا نقصان کر کے جائے گی نا، اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں خدمت کروں،
Praise اور اسی طرح پاری صاحب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گجرنا والے روڈ پہ شیشمال سلمہ آتا ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑی بستی ہے یہ مانگنے والوں کی، ٹھیک ہے، جو بھیک مانگتے ہیں، ان کے وہاں پہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو میری بڑی خدمت تھی، سوچ تھی کہ کیا خدا نے صرف جان جو ہے یہ مسیحوں کے لیے دی ہے، صرف ان لوگوں کے لیے دی ہے جو آلریڈی پہلے سے ہی مسیحی ہیں؟ کیا ان ٹپڑی واسوں کے لیے خدا نے جان نہیں دی؟ تو میں ان کے پاس خدمت کے لیے چلا گیا. یہ میری زندگی کا فرسٹ چانس تھا اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. اور جب میں خدمت کے لیے نکلا تو میں نے پاری صاحب اپنے دل میں ایک ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ خدا نے تو ساری دنیا کے لیے اپنی جان دی ہے، تو کیوں نہ ہم ان لوگوں کو بھی جا کے کلام سنائیں. تو جب میں ان کے پاس کلام کی منادی کرنے کے لیے گیا، ٹپڑی واسوں کے پاس، تو انہوں نے مجھے جاتے ہی یہ کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے انہیں بتایا میں ایک پادری ہوں اور میں مسیح کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، زندہ مسیحی کے بارے میں. تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہیں، ہمیں کوئی بھی جو ہے نا وہ صحیح بات نہیں بتاتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کھانا پسند نہیں کرتا، تو آپ ہمارے ساتھ پہلے بیٹھ کے کھانا کھائیں اگر آپ خدا کے بندے ہیں تو. میں نے کہا کہ بھائی میں تو ابھی کھانا کھا کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کھانا رہنے دیں، ویسے 2 منٹ مجھے دے دیں، کلام کی بات سن لیں. انہوں نے یقین جانے پاری صاحب کہ اس طرح کے برتن میں وہ کھانا لے کر آئے، یا اس طرح کے سمجھ لیں کہ کپڑے میں وہ روٹیاں لپیٹ کر لے کر آئے کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جاتے، جیسے ابھی کچرے میں سے اٹھا کے کپڑا لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب میرے سامنے وہ سبزی اور روٹیاں رکھیں تو ایک بار میں نے ان سبزی اور روٹیوں کو دیکھا، دوسری بار میں نے اپنے آپ کو دیکھا یار میں کیوں اور یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے دعا کر کے شکر کر کے اس کھانے کو کھایا جیسا بھی تھا. میں نے یہ کہا کہ خداوند یہ روٹیاں اور یہ سالن جو ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ میں تیرے کلام کے لیے آیا ہوں، میں نے تیرے کلام کی بات ان کو بتا کے ہی جانی ہے. تو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ میں نے انہیں جب یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت انہیں بتائی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، تو یقین جانے کہ بہت سارے لوگوں نے ان کے جو ٹپڑی واز تھے انہوں نے کہا کہ پادری صاحب آپ ہمیں جو ہے وہ کلام کی باتیں آ کر بتایا کریں. پریز گاڈ، پریز گاڈ. یقیناً پاری صاحب جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، قوموں کے پاس جاتے ہیں، تو لوگ کلام کو سنتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں پہ خدا کا کلام ٹھوکر لگاتا ہے وہ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. بے شک. عزیزو، پاسٹر تنویر نے اپنی زندگی کا بڑا خوبصورت واقعہ ہم سبوں کے ساتھ بیان کیا کہ ایک ایسے گھرانے کے اندر گئے جو مسیحی تھے مگر وہ ابلیس کی قید میں زندگی بسر کر رہے تھے. وہ جادوگیروں پر، وہ چراغوں پر، دیوں پر ایمان رکھتے تھے اور اپنی زندگی ابلیس کے سکنجے میں بسر کر رہے تھے، اور وہ ان پر ظلم بھی کرتا تھا، تشدد بھی کرتا تھا، اور ان کو آگے بڑھنے بھی نہیں دیتا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی ایسا ہے جو بدرو گرفتہ ہے، جو جادوگروں کا ستایا ہوا ہے، جس پر بدروہیں ظلم کرتی ہیں، ستم کرتی ہیں، عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند یسوع ناصری آپ کے سارے بندھن توڑتا ہے، آپ کے سارے جوئے توڑتا ہے. اور میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس کا بند کیا ہوا کوئی کھول نہیں سکتا، اور کھولا ہوا کوئی بند نہیں کر سکتا. آپ کسی جادوگر سے نہ ڈریں، آپ کسی پیر فقیر سے نہ ڈریں، بلکہ ڈائریکٹ خداوند یسوع ناصری کے قدموں میں آ جائیں، اس کو قبول کریں اپنا حقیقی نجات دہندہ. جس طرح پاسٹر تنویر نے کہا کہ میں نے وہ سارے چراغ جو ابلیس کے نام پہ جلائے جاتے تھے باہر پھینکوائے، اور کہا کہ اگر کچھ ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں کیونکہ میرا خدا بہت بڑا خدا ہے. آمین. تو عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو آپ بدرو گرفتہ ہیں، آپ ڈرتے ہیں، خوف میں زندگی بسر کرنے آئیں، سارے چراغ سارے دیے پھینکے باہر اور اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیجئے. صرف نام کی زندگی نہ دیں، حقیقی نجات دہندہ تسلیم کریں، توبہ کریں تاکہ آپ نجات یافتہ ہوں. اور میرا ایمان ہے جس بدن کے اندر میرا مسیح رہتا ہے اس بدن کو ابلیس چھو بھی نہیں سکتا. بے شک. تو آج
اپنے ایمان کو اجاگر کریں، اپنے ایمان کو خداوند یسوع مسیح پر لے آئیں، تاکہ خداوند یسوع ناصری جو آپ کا ہراول بھی ہے، چنڈاول بھی ہے، اس کا مطلب آپ کو آگے سے بھی گھیرتا ہے، پیچھے سے بھی گھیرتا ہے، پھر کوئی آپ کو زار نہیں پہنچا سکتا۔ میں چاہتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کروں۔ آئیں سب خداوند کے حضور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آسمانی باپ، یسوع ناصری کے مبارک نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خوبصورت وقت کے لیے۔ باپ دعا کرتا ہوں ڈائریکٹر ڈیوڈین کے لیے، ان کے والد محترم کے لیے، والدہ محترمہ کے لیے تیری جناب سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح اس گھرانے کو خداوند اپنے نام، اپنے جلال اور انجیل کے پیغام کے لیے اور قدرت سے اور زور سے پوری دنیا میں استعمال کرنا۔ خداوند ہوشیانہ ٹیلی ویژن کی ساری میڈیا ٹیم پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ باپ دعا کرتا ہوں جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، خداوند سب کے لیے تیری جناب سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند تو ان کے دلوں کی آرزو سے واقف ہے، ان کے التجاؤں سے واقف ہے۔ اپنے قدرت والے ہاتھ کو بڑھا کر خداوند ان کی دعاؤں کا جواب دینا۔ اے باپ دعا کرتا ہوں خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بدروؤں کے ستائے ہوئے ہیں، ابلیس کے قبضہ کے اندر ہیں۔ اے باپ انہیں عقل، دانائی، فہم بخش دے کہ تیرے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کریں اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے آزاد ہوں اور خداوند توبہ کریں اور نجات پائیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ناظرین، اس سے پیشتر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی یوٹیوب پہ لکھیں ہوشیانہ ٹی وی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ جب بھی ہم نیا پروگرام، نئی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں بآسانی آپ تک اس کی رسائی ہو سکے۔ اور تمام عزیزوں سے گزارش ہے جو انڈرائیڈ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ابھی پلے سٹور میں جائیں اور وہاں پہ لکھیں ہوشیانہ ٹی وی، تو ہمارا ایپ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اسے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں، تاکہ آپ گھر کے اندر اگر ٹی وی کے سامنے نہیں بھی ہیں، راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، اپنے کام پر ہیں، تو بآسانی آپ ہوشیانہ ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہوشیانہ ٹیلی ویژن پر نئے پروگرامز آتے ہیں، خدا کے خدام آتے ہیں، خدا کے مکاشفات اور خدا کے الہام سیکھیں اور خداوند سے برکت پائیں۔ اور میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اگر آپ دکھ کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، تنگی کے اندر ہیں، بیماریوں کے ستائے ہوئے ہیں، تو ابھی یہ جو نیچے نمبر چل رہے ہیں ان پہ کال کریں، اپنی دعائیہ درخواست درج کرائیں۔ ہماری دعائیہ ٹیم ہر روز آپ کے لیے خداوند کے حضور دعا کرے گی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔